عباس میں تمہیں نہیں روکتا، میں تمہیں روک دیتا، جانے نہیں دیتا، لیکن وہ رشتہ بنا کے آ رہا۔ دو منزلیں ایسی آئی تھیں، دو منزلیں کربلا میں کہ حسین عباس کو جانے نہیں دیتے، مگر جانے دیتے۔ حسین عباس کو نہیں جانے دیں گے میدان یا خیمے کے بعد، مگر دو جگہ حسین کا جملہ، عباس میں نہیں کہتا تم سے، لیکن کیا کروں، پھر بھی کہہ رہا ہوں۔ نمبر ایک، جب شمر جھوٹا رشتہ بنا کے آیا تو حسین نے کہا اب جاؤ عباس۔ نمبر دو، جب سکینہ عباس کی سفارشی بن کے آئی، یہ صبح عاشور ہے، وہ عصر عاشور ہے، اور صبح عاشور سے عصر عاشور کے درمیان پورا دن عباس نے آقا حسین صرف ایک جملہ سنا۔ جب گئے کہ مجھے جانے کی اجازت دیجیے عباس، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آخر وہ منزل بھی آ گئی کہ عباس کو تڑپ کے کہنا پڑا، لیکن آقا وہ لشکر رہا کہاں جس کا میں علمدار؟ میرے سارے پیاسے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے۔ حسین نے کہا لیکن عباس میں تمہیں نہیں جانے دوں۔ اور جب عباس خیمے میں آئے، ننھی سکینہ نے چچا کا دامن تھام لیا۔ چچا، یہ سارے بچے میرے پاس آئے، آج کے جملے کو کل کی مجلس سے ملائیے۔ ام حبیبہ سکینہ کو دیکھ کے کہتی ہے میرے حق میں دعا کر، وہ مشکل کشا کی پوتی سکینہ دعا کر رہی ہے نا۔ یہاں تو بچے آگے جملہ ہی یہ کہہ رہے ہیں، کیا ہے سکینہ تم مشکل کشا کی پوتی ہو، ہم بہت پیاسے ہیں، پیاس سے کلیجہ پھنک رہا، کہیں سے پانی نہیں آ سکتا۔ سکینہ نے کہا چچا میں نے ان سے وعدہ کر لیا، 3 سال کی بچی کیا پانی لے کے آئے گی، لیکن وعدہ تیرے سہارے کیا، تیرے بھروسے پہ کیا کہ میرا چچا عباس ایسا ہے کہ وہ چاہے تو پانی لا سکتا۔ اور آقا نے ہاتھ جوڑ کے ایک ہی جملہ کہا، سکینہ بیٹی میں تیرے لیے پانی لانے کو تیار ہوں، لیکن میرا آقا اجازت نہیں دے رہا۔ اب آتی ہے ایک منزل فخر، سکینہ کہتی ہے چچا اتنی سی بات، بابا نے آج تک میری کوئی بات ٹالی نہیں ہے، آئیے میں چل کے بابا سے آپ کی سفارش کرتی ہوں۔ عباس کے دل کی تو گویا کلی کھل گئی، جھک کے سکینہ کو گود میں اٹھایا، حسین کے خیمے میں گئے۔ حسین امام وقت ہے، یہ منظر دیکھا کہ عباس میں سمجھ گیا اس وقت سکینہ کو کیوں لایا جا رہا۔ اب عباس میں اب نہیں روکوں گا، سکینہ آ گئی اب نہیں روکوں گا، لیکن سکینہ بیٹی ابھی جس چچا کی سفارش کر رہی ہے نا، تھوڑی دیر بعد یہی چچا بہت یاد آئے گا جب رخسار پہ تماچے لگ رہے ہوں گے، جب کمر پہ کوڑے پڑ رہے ہوں گے، یہی چچا بہت یاد آئے گا۔ اور یہی جملہ، بس آخری 2 جملے، یہی جملہ ام البنین کی فریاد تھی۔ بعد کربلا ام البنین نے فریاد کی نا، بیٹا عباس دنیا آ کر مجھے پرسا دیتی ہے تیرا عباس مارا گیا، میں کسی کی بات پہ یقین نہیں کرتی ہوں، میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، میں نے تجھے پالا ہے، مجھے پتا ہے میرا عباس کتنا بہادر ہے، اسے کوئی مار ہی نہیں سکتا، مجھے یقین ہے کہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں، غلط فہمی ہو رہی ہے، لیکن عباس پھر تیری ماں یقین کرتی ہے میرا عباس مارا گیا۔ جب سنتی ہوں ننھی سکینہ کے تماچے لگے، اب یہ جملہ بھی ذہن میں رکھیے، جب سنتی ہوں ام البنین سکینہ کو کربلا سے واپسی پہ دیکھ نہیں پائی، ننھی سی بچی زندان شام ہی میں دفن ہوئی، ام حبیبہ نے سکینہ کے رخسار پہ تماچوں کے نشان دیکھے، ام البنین نے سکینہ کے رخسار نہیں دیکھے۔ جب سنتی ہو تماچے لگے، عباس مجھے پھر یقین ہے کہ تو مارا گیا، جب سنتی ہوں میرے امام زمانہ سید سجاد کے کمر پہ کوڑے لگے، میرا عباس ہوتا کوئی کوڑے نہیں مار سکتا تھا، لیکن سب سے بڑھ کر یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا، جب سنتی ہوں میری شہزادی زینب کی چادر چھن گئی، میرا عباس زندہ ہوتا تو کس میں مجال تھی کہ چادر زینب پہ ہاتھ ڈال۔ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم